میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو توحید آپ بیان کرتے ہیں اس پر وہابیوں کے سوا اور کون ہے؟ اور عرب کے اندر دیکھ لیں، عرب کے بڑے بڑے علماء اور اکثریت ان کی وہ صوفی ہے یا شیعہ ہے، زیدی اور عباضی ہیں۔ اور یہ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے وہ وہابی توحید کو نہیں مانتی ہے، اسے شیطانی توحید وہ قرار دیتے ہیں کہ شیطان بھی اس بات کا قائل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کی تعظیم نہیں کرنی، کسی کو سجدہ روا نہیں ہے کہ آدم کو میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بڑا ہوں، آدم کی تعظیم اس سے نہیں ہو سکتی۔ تو جو یعنی اس توحید کی بنیاد جس پہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے یا ابن تیمیہ کے افکار ہیں یا جسے آپ سلفیت کہہ لیں یا وہابیت کہہ لیں، اس کا رحمانی توحید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جی علی بھائی 36 نمبر سوال ہے، مرزا علاء الدین بھائی کا کسی شخص کا نام لے کر قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں کافر مرزئی کہتا ہو؟ جی جی پڑھیں، انہی کے لیے قنوت نازلہ ہے، مولا علی نے نہیں پڑھی ہے، بالکل سنت ہے، پڑھیں ان کے اوپر قنوت نازلہ، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ لیکن میں تھوڑا ہلکا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ انہیں ہدایت دے، ہدایت نہ ملے تو اللہ انہیں تباہ و برباد کرے۔ اگلے دن میں نے ایک مفتی کے بارے میں جس نے مجھے گستاخ رسول کہا اور بغیر کسی دلیل کے لوگوں کی گالیاں میری طرف منسوب کی، تو میں نے اس کے لیے بات کی تو لوگوں کو برا لگا، جی انجینئر صاحب سخت ہو گیا۔ نا انجینئر صاحب سخت نہیں، مولا علی تو تے سخت نہیں، مولا علی نے تے نا لیا سی اللہم علیکہ بمعاویۃ و اشیائی۔ حالانکہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کو گستاخ رسول نہیں کہا تھا، صرف خلافت کا نظام توڑنے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، تو نام لے کے قنوت نازلہ پڑی تھی۔ اور جو مجھے گستاخ رسول کہیں اور کوئی دلیل ہی نہ پیش کریں اور وہابیوں کی گالیاں مجھے نکالیں کہ یہ تعظیم رسول نہیں کرتا، تو میں اگر اس کا نام لے کے بھی قنوت نازلہ پڑھوں نا تو مولا علی کی سنت پہ عمل کروں گا۔ میں مولا علی سے بہت ہلکا ہوں، مولا علی نے تو نام لے کے کہا تھا تباہ و برباد کرے ان کو، اور میں دیکھیں کتنا نرم ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں۔ میں نے کہا اے اللہ اس مفتی کو ہدایت دے، اور اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اسے تباہ و برباد کر۔ یہ میں نے حدیث سے بھی ثابت کر دیا مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ مولا علی نے تو قنوت نازلہ پڑھی تھی نام لے کے، تو میں نے اس مولوی کا نام نہ اس وقت لیا تھا نہ اب لے رہا ہوں، اور میں ہلکا ہوں مولا علی سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تباہ و برباد کرے، میں کہہ رہا ہوں اسے توبہ کی توفیق ملے، اور اگر توبہ نہیں ہے تو تباہ و برباد کرے جس نے مجھے گستاخ رسول کہہ کے مجھے گالی دی ہے۔ اور ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو ایک فیم لینے کے لیے اس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں، سستی شہرت کے لیے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ میری لائف کو ونریبل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بے شرمی کی انتہا ہے۔ جبکہ تم لوگوں کا رابطہ میرے ساتھ ہے تو آؤ مجھ سے بات کرو، بجائے کہ میرے اوپر کلپ بنا کے تو مشہوری لیتے ہو اس طرح کہ مجھے گستاخ رسول کہتے ہو، اور دوسری طرف اتنے بزدل ہو تم لوگ کہ چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ کے اوپر ایک جملہ نہیں نکال سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ تم لوگوں کے ایمان کا لیول ہے کہ ان لوگوں سے ڈرتے ہو جو تمہارے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ مارتے ہیں، اور جو تمہارے نبی کا مجاہد ہے اس کے اوپر بھونکتے ہو۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو مولا علی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے۔ اور اب جو تم نے مجھے غلط کہنا ہے نا، پہلے مولا علی کو وہ ساری گالیاں نکالو پھر مجھے نکالنا۔ میں نے مولا علی سے کم ہلکی بات کی الحمدللہ۔ تم لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں۔ وہ ظالموں، علمی اختلاف کون سا کیا ہے تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ میرا یہ جملہ اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ تو انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں اور نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، اس پر ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہماری سپورٹ ہے، فل سپورٹ ہے۔ لیکن شیطان نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، شیطان نے کہا تھا اللہ کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آدم تو شیء کوئی نہیں، کہ آدم کی تعظیم کا انکار کیا اور اللہ کی اس توحید اور کبریائی کا اعتراف کیا، شیطان نے کیا ہے۔ اور میں خوف رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ انجینئر صاحب اس توحید کے اندر چلتے چلتے کئی شیطان کے متبع ہو کر، مفتی صاحب کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، اور میں خوف رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ انجینئر صاحب اس توحید کے اندر چلتے چلتے کئی شیطان کے متبع ہو کر، مفتی صاحب کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ بے شرمو، رسول اللہ کے مجاہد کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو؟ تمہارا حشر بنو امیہ کے ساتھ ہو جن سے تم نے یہ اس قسم کا جھوٹ پھیلانا سیکھا ہے۔ شرم بھی نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہ علمی اختلاف ہوتا ہے کسی شخص کو گستاخ رسول کہنا؟ کوئی بات لے کے آؤ، اس کے بعد کہو کہ یہ اس میں یہ چیز ہے، یہ بات کرو۔ تعظیم رسول نہیں کرتا، گستاخ رسول ہے، کل کو شیطانی توحید بیان کرے گا، تجھے الہام ہو گیا کہ میں شیطانی توحید بیان کروں گا،
اور بزدلو نکالو نا چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ والے لوگوں کو بے نقاب کرو نا, ان کے دفاع کرنے والے کو بے نقاب کرو, تم لوگوں کی ہڈی پسلی وہ توڑ کے رکھ دیں گے. بزدلو اس وجہ سے تم لوگ بولتے نہیں ہو. تم اگر واقعی سچے عاشق رسول ہو تو بولو ان کے خلاف, میں تمہیں مانوں گا. پھر تو بات کرو, جھوٹ بولتے ہو میرے اوپر. تو میں مولا علی سے ہلکا ہوں. مولا علی نے خلافت کے خلاف کام کرنے والے کا نام لے کر قنوت نازلہ پڑھی تھی, اور میں تمہارا نام بھی نہیں لے رہا اور قنوت نازلہ نہیں پڑھ رہا, بلکہ کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں ہدایت دے, اور اگر تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں پھر تباہ و برباد کرے. تو میں مولا علی سے بھی ہلکی سنت میں عمل کر رہا ہوں. ویسے تو ڈائریکٹ تم لوگوں کے اوپر تباہی کی قنوت نازلہ مجھے پڑھنی چاہیے. لوگ کہہ رہے ہیں علی بھائی سخت ہو گئے. یار خدا کے لیے, علی بھائی کے بارے میں جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ میری ذاتی بات نہیں ہوتی ہے. میں اس وقت ایک دعوت کے پلیٹ فارم کو پریزنٹ کر رہا ہوں. آپ ایک دائی کو جب مشکوک بناتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے, کہ آپ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں جھوٹ بول کے. اور پھر تم تو میرے سے رابطے میں ہو. تمہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا ادھر بیٹھ کے جو باتیں مجھ سے ڈسکس کرنی ہے کرو. اور پھر کتنی چیزیں کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھیں جو تم نے مجھے فون پہ کہا کہ یہ نہ چڑھانا ورنہ بریلوی مجھے اس پہ نہیں چھوڑیں گے. ایک ایک باتوں کا میں نے تمہاری جواب دیا تھا, اور اگر وہ ویڈیو چڑھ جاتی نا تو سارا نقاب بریلویت کا اتر جاتا. لیکن میں نے فیور دی, میں نے کہا نہیں یہ پروفیشنل ایتھکس کے خلاف ہے. جتنی کہانیاں پڑھائی ہوئی تھی وہ میں نے جب جواب دیے تو یہ بندہ لاجواب ہو گیا میرے اوپر مزارات اور باقی چیزوں کے بارے میں. لیکن میں نے وہ ویڈیو نہیں چڑھائی, یا میں نے مجبور آ کے اس چیز کو آن ایئر کیا. اور ابھی بھی میں ایسے کہتا ہوں کہ بھائی میں تمہارے آنے جانے کا ایئر ٹکٹ کا کرایہ دوں گا, آؤ جیلم, سارے زمین و اسمان کے مفتی کٹھی کر لو, اور میرے سے پہلے ٹائم لے لینا. وہ کراچی والے دوسرے مفتی کی طرح نہ کرنا کہ آ کے ادھر ویلاگ بناؤ. آؤ میرے پاس سامنے بیٹھو, سارے مفتیوں کے نوٹس لے آؤ, جو جو اعتراضات ہیں میرے سامنے بیٹھ کے بات کرو, لائیو چلاؤں گا اور ایک ایک چیز کھول کے رکھ دوں گا. جو آپ لوگ جو ہے وہ اعلی کار بنے ہوئے ہو چند ایسے لوگوں کے کہ جن لوگوں کو اپنے فرقوں کی فکر پڑ گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور جھوٹے الزامات لگاتے ہو. مرنا نہیں تم لوگوں نے, تمہارے اندر بیسک پروفیشنل ایتھکس بھی موجود نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو گستاخ رسول کہہ رہے ہو. جی علمی اختلاف, کون سا علمی اختلاف کیا ہے تم لوگوں نے؟ ڈائریکٹ مجھے کہا ہے کہ شیطانی توحید بیان کر رہا ہے. کون سی شیطان نے توحید بیان کی ہے؟ شیطانی توحید کے اوپر تو تم لوگ چل رہے ہو. چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ پارٹی, بولو نا ان کے اوپر, پھر میں دیکھتا ہوں. بس بات کرنا آسان ہے. تو میں یہ آپ کو بتا دوں, میرے بارے میں جو بندہ بولتا ہے وہ میں ذاتیات میں نہیں لیتا, وہ میں دعوت کے نقصان کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہوں اسے. تو میں آندہ بھی اسی طریقے سے کروں گا, اور جو جس نے اپنی منجی ٹھکوانی ہے نا تو وہ آتا جائے. تو انشاءاللہ تعالی میں نے کہا تھا وہ پھر ایک طرف سے وہ چڑھے گا, دوسری طرف سے علمی قیمہ ہوگا, اس کا باہر نکلے گا. تماشا بنایا ہوا ہے, سب سے سافٹ ٹارگٹ مجھے بنایا ہوا ہے صرف فیم حاصل کرنے کے لیے. اللہ سے ڈرو یارا, اپنی موت کو یاد کرو, ٹھیک ہے. قنوت نازلہ پڑھو تم لوگوں کے اوپر مولا علی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. انہوں نے تو خلافت کے نظام کو گرانے والے کے, تم نے تو مسلمان کے اوپر تکفیر کا فتویٰ لگا دیا اور سیدھا سیدھا مجھے کہہ دیا کہ یہ تعظیم رسول نہیں کرتا, یہ شیطانی توحید بیان کر رہا ہے. تجھے کس نے کہہ دیا میں شیطانی توحید بیان کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. شرک کے اندر ڈوبے ہوئے فرقوں کا دفاع کرنے والے, جھوٹ بولا میرے اوپر کہ میں وسیلے کو نہیں مانتا, میں توسل کو نہیں مانتا. اللہ کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو کسی مسلمان کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں. ٹھیک ہے. کہاں سے یہ سمجھ لیا کہ میں خلیفتین والی روایت کے اوپر بات کر رہا ہوں تو میں غدیر خم کی حدیث کا یا حدیث ثقلین کا انکار کر رہا ہوں؟ اوے آج تک انسانی تاریخ میں کسی نے اہل بیت کا دفاع نہیں کیا سنی شیعہ میں جتنا اکیلے میں نے کیا ہے. اللہ کے فضل سے آج میں یہ بات کر سکتا ہوں. ہمیں بتاؤ گے حدیث ثقلین کے بارے میں جس نے دنیا تل پٹ کر کے رکھ دیا اہل بیت کا دفاع کر کے؟ باقی تو اہل بیت کے ناموں پہ چندے ہتھیار ہیں اور جا کے محرم کی وہ ذاکرین کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ نیازیں کھا رہے ہیں اور کما رہے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے. ہم نے تو فی سبیل اللہ اپنی جان سٹیک پہ لگا کے اہل بیت کا دفاع کیا ہے, اور علمی دفاع کیا ہے, جذباتی نہیں. ٹھیک ہے. ہمیں کوئی کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت کے ہم ماننے والے ہیں یا نہیں, قرآن کی توحید کے اوپر جو ہے وہ چلنے والے ہیں یا نہیں. اللہ کے فضل سے دنیا کو ہمارا کام نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیچ میں جو شریف لوگ بھی تھوڑے گمراہ ہو جاتے ہیں, جی علی بھائی کا رویہ سخت ہو گیا. آپ لوگوں کو پتہ ہی کو نہیں میرے بھائی علی بھائی کا رویہ سخت ہوا ہے. پہلے آپ دین کی ایتھکس سیکھیں اور آپ کو پتہ چلے کیا مولا علی کا رویہ سخت ہو گیا تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کا نام لے کے قنوت نازلہ پڑی تھی؟ کیا حضرت معاویہ نے نبی علیہ السلام کی کو گستاخی کر دی تھی؟ خلافت کا مسئلہ تھا نا, اور خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی تھی نا.
یہ لوگ تو ڈائریکٹ مجھے کہہ رہے ہیں تعظیم رسول کو نہیں، یہ شیطانی توحید بیان کرتا ہے، اور اپنی طرف سے جی، اور پھر وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ علی بھائی کی ہم اس بات کے ساتھ تو ایگری کرتے ہیں کہ جی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہ جی اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور لعنت ہو تمہاری سوچ کے اوپر۔ میرا یہ جملہ اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ تو انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں اور نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، اس پر ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہماری سپورٹ ہے، فل سپورٹ ہے، لیکن شیطان نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، شیطان نے کہا تھا اللہ کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آدم تو شیء کوئی نہیں، کہ آدم کی تعظیم کا انکار کیا اور اللہ کی اس توحید اور کبریائی کا اعتراف کیا، شیطان نے کیا ہے۔ اور میں خوف رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ انجینئر صاحب اس توحید کے اندر چلتے چلتے کئی شیطان کے متبع ہو کر مفتی صاحب کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی، اور میں خوف رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ انجینئر صاحب اس توحید کے اندر چلتے چلتے کئی شیطان کے متبع ہو کر مفتی صاحب کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی۔ جھوٹو اپنی شیطانی خرافات کو میرے منہ میں ڈالتے ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے کہ جن لوگوں کے خلاف تم لوگ بول نہیں سکتے، چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ پارٹی کے خلاف، اور ان کے عقائد کا تم خلاف بول نہیں سکتے۔ اہل بیت کا دفاع تو بعد میں ہے، پہلے ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا دفاع یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ کے اوپر بولو۔ اہل بیت کا دفاع تو بعد میں آتا ہے، پہلے رسول اللہ کا دفاع کرنا ہے۔ الٹا تم لوگ اعلی کار بنے ہوئے ان کے۔ تو یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، میں نے اس کو آفیشیل چینل سے جواب نہیں دینا، ہاں، کیونکہ وہ پردہ رکھنا چاہتا ہوں۔ شوق ہے بھائی، آؤ جیلم آؤ، یہ لائیو سیشن میں آ کے بات کر لو، ٹھیک ہے، اور بتاؤ میں نے کون سی شیطانی توحید بیان کی ہے۔ وہ بتانا ہے کہ شیطان کی یہ کتاب ہے جس میں سے تو نے توحید بیان کی ہے، اور میں بتاؤں گا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور عربی آپ کو آتی ہے، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے بتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بڑے کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وسیلہ توسل کے نام کے اوپر ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے اور شرکی عقائد پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو سب سے بڑا پھر مشکل کشا سورج ہے جس کی وجہ سے زمین اگاتی ہے، فصلیں پکتی ہیں، جاندار اس دنیا پہ آباد ہیں۔ تو المدد یا سورج کہو گے یا اللہ کو پکارو گے؟ بارش فرشتے اللہ کے حکم سے برساتے ہیں، لیکن فرشتوں سے بارش مانگو گے مشرک ہو جاؤ گے۔ بارش اللہ سے مانگنی ہے، نہ مولا علی سے مانگنی ہے بارش، اور نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی پیغمبر سے۔ اس کو شیطانی توحید کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ قرآن کی توحید کو شیطانی توحید کہتے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ، ٹھیک ہو گیا جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا، فی امان اللہ جی۔